نماز کے حوالے سے مختلف اوقات میں سوالات زیر گردش رہتے ہیں۔ ایسے میں ہم سے سوال کیا گیا کہ آپ تعلیم فرما دیں کہ نماز کیسے ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی صف میں لے کر جاتی ہے۔ میں اس ضمن میں آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ مبارکہ، جس کو ہم نماز کا حصہ بناتے ہیں، جسے ہم سورہ فاتحہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس ضمن میں کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر آپ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا۔ میں اس حوالے سے مولا علی سرکار کا ایک قول بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ مولا علی سرکار سے کسی نے کہا کہ سرکار کیا کبھی آپ سے اللہ ہم کلام ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، میں جب چاہتا ہوں اس وقت اللہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے ہم کلام ہوں تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ تو اس نے بڑے حیرانگی سے دریافت کیا کہ سرکار یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز کی صورت میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ نماز کو کیسے قائم کیا جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کریں۔ تو جان لیجئے اس کے لیے آپ کو اپنی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا کرنا پڑے گا، اور خشوع و خضوع کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، عطر لگائیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نماز کی ادائیگی کر رہے ہوں تو اللہ کے سامنے جسمن جھکنے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہو، آپ کا دل جو ہے وہ اور آپ کا ذہن اللہ کی عبادت میں محو ہو، اس کو خشوع و خضوع بولا جاتا ہے۔ جب آپ ایسی نماز کو قائم کریں گے تو یقیناً آپ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔